وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت اور رسالت سے اعلان فرمایا. بڑا خوبصورت اعلان ہے، زبان نبوت سے اعلان ہے. اللہ کریم نے پیغمبر کائنات کی زبان سے اعلان کرایا. کیا اعلان ہے؟ فرمایا میرے حبیب پیغمبر اعلان فرما دیجئے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے اعلان کیا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب، قرآن کریم کے ذریعے بعض لوگوں کو بلند و بالا کرتے ہیں، اعلیٰ کرتے ہیں، فضیلتوں کا تاج عطا کرتے ہیں. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا کرتے ہیں. معلوم یہ پہلی بات ہوئی کہ عزت عطا کرنے والا کون ہے؟ ذرا تھوڑی سی آواز بلند کیجئے، کون ہے؟ اللہ کریم ہے. اللہ کے سوا یہ انداز غلط ہے. قبروں کے ذریعے عزت ملے گی، فلاں بزرگوں کے ذریعے عزت ملے گی، فلاں مقام پہ نرادہ کاٹنے کے بعد عزت ملے گی. یہ بات بالکل غلط ہے. نہ قبروں سے عزت ملتی ہے، نہ درباروں سے ملتی ہے، نہ غلط نسبتوں سے ملتی ہے. اگر عزت ملتی ہے تو اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، رب کے قرآن سے ملتی ہے، محمد پیارے کے فرمان سے ملتی ہے. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی جملہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ کریم نے قرآن کریم نازل فرمایا. قرآن کریم میں لکھا ہے، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. فرمایا میرے محبوب اعلان فرما دیجئے، میں اللہ جسے چاہتا ہوں عزت و عظمت عطا کر دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلیل و خوار کر دیتا ہوں. عزت و عظمت عطا کرنا یہ میرے قبضہ قدرت میں ہے. اور جب میں عزت دینے پہ آ جاؤں تو کسی سے مشورہ نہیں کرتا، یہ میری مرضی ہے. خالق کائنات نے فرمایا مرضی میری ہے. جب میں عزت دینے پہ آ جاؤں تو پتھروں میں حجر اسود کو عزت عطا کر دیتا ہوں. عزت دینے پہ آ جاؤں تو پانیوں میں زمزم کو اعلیٰ و افضل بنا دیتا ہوں. یہ مرضی میری ہے. جب عزت عطا کرنے پہ آ جاؤں مکہ اور مدینہ پاک کو عزت عطا کر دیتا ہوں. یہ مرضی میری ہے. جب عزت عطا کرنے پہ آ جاؤں تو سارے مہینوں میں ماہ رمضان المبارک کو عظمت عطا کر دیتا ہوں. یہ مرضی میری ہے. آپ بھی بچے ہیں، آپ عزیز طلباء کرام ہیں. اللہ کریم کی عزت و عظمت کا انداز دیکھیے. ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا سکول میں پڑھتا ہے، ایک بیٹا کالج میں پڑھتا ہے، ایک بیٹا اکیڈمی میں پڑھتا ہے، اور ایک بیٹا اللہ کے فضل و کرم سے جامعۃ الاحسان میں پڑھتا ہے. میرے دوستو علماء سے پوچھئے، طلباء
کرام ذرا توجہ کیجئے، علماء کرام سے پوچھئے، 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا ادھر یونیورسٹی کالج میں اکیڈمی میں سکول میں، اور ایک بچہ قرآن کریم حفظ کر رہا ہے، مقام کس کا ہے؟ حافظ قرآن کا ہے، مقام کس کا ہے؟ عالم دین کا ہے، جو اسلامی میرے دوستوں بزرگوں بات دور نہ چلی جائے، جو طلباء کرام کتب پڑھتے ہیں، حدیث کی کتب پڑھنے والے، مقام ان کا ہے، مقام طلباء کا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خبر دی، جب بچہ گھر سے نکلتا ہے اور مسجد میں جا کے قرآن کریم پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ طلباء کرام کا مقام و مرتبہ ہے۔ پہلے دن بچہ جو طالب علم بن کر گھر سے نکلا، اس کے قدموں میں فرشتے پر بچھا رہے ہیں۔ جب یہ عالم دین بن جائے گا، حافظ قرآن بن جائے گا، پھر اس کا کیا مقام ہوگا؟ بس 2-4 باتیں اور کرتا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث پاک نے بتایا کہ قرآن کریم کے ذریعے اللہ مقام عطا کرتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ صرف نہیں ہے، اس پہ عملی نقشہ موجود ہے۔ تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو بلایا، غالباً ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت ابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے دوستو غور کرنا، اگر بات غلط ہو تو بتا دینا۔ آپ نے بلایا اور بلا کے فرمایا، اے ابی، آج میرے سامنے منبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کر آج قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ حضرت کا صحابی حیران ہوا اور خوشی میں میرا انداز ہے، آنسو نکلے، حیران ہو کے پوچھتا ہے، اللہ کے پیغمبر، قرآن کریم تو آپ پہ نازل ہوا ہے اور میں آپ کے سامنے بیٹھ کے آج قرآن پاک کی تلاوت کروں، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ آپ پہ قرآن نازل ہوا ہے اور میں آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کروں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابی، یہ جملہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آسمانوں سے اللہ کریم نے تیرا نام لے کے فرمایا ہے، ابی سے کہو آج منبر پہ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا اس کا کام ہے۔ فرشوں پہ محمد راضی ہوگا، عرش برین پہ خود رب کائنات راضی ہوگا۔ اور کمال کی بات ہے، فرشوں پہ قرآن محمد پاک سنیں گے، عرش برین پہ رب کائنات سنیں گے۔ یہ مقام ہے حافظ قرآن کا۔ قرآن کے ذریعے اللہ عظمت عطا کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میرے سامنے، علماء کرام تو خوب جانتے ہیں، آپ بھی انشاءاللہ جاننے شروع کریں گے۔ اللہ کی رحمت سے جب پڑھتے پڑھتے ان حدیثوں پہ پہنچیں گے تو یقیناً آپ کے دل و دماغ میں یہ باتیں آئیں گی اللہ کی رحمت سے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز دیں گے، حافظ قرآن کو بلائیں گے اور بلا کے فرمائیں گے اقرا۔ کیا فرمائیں گے؟ اقرا۔ اور قرآن کریم میں جملہ موجود ہے، ہر نبی کائنات علیہ السلام پہ غار کے اندر جب جبریل امین آئے، تشریف لائے، انہوں نے بھی پیغمبر علیہ السلام سے پہلے دن فرمایا اقرا۔ کیا فرمایا؟ کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ اس سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر یہ پیغام دور دور پہنچ رہا ہے، حضرت سلفی صاحب کا اگر پرانا انداز ہے تو یقیناً یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے گا۔ میں اس جملے سے استدلال کرتا ہوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ جائے وہیں تک میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، پہلے قرآن پڑھو، پہلے طالب علم بنو، پہلے مدارس عربیہ کا رخ کرو، پہلے مدرسے میں آ کر علماء کے قدموں میں بیٹھو، پہلے طالب علم بنو، پہلے محنت کرو، پہلے مشقت اختیار کرو۔ اور ہمارے جو استاد جی گزر کے اللہ ان پہ کروڑیں رحمت فرمائے، کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے جب تلک بچہ
مولا بخش کو نہ دیکھے. مولا بخش جانتے ہیں نا ماشاءاللہ, طلباء کرام خوب جانتے ہیں, لیکن آج کل ماحول کچھ چینج ہوا ہے. میرا تو 25-26 سال پرانی بات کرتا ہوں. اللہ جب سبق یاد نہ ہوتا تو شیخ مکرم فرمایا کرتے تھے, دیکھو یہ مولا بخش ہے سامنے رکھا ہوا ہے, دیکھ لے. بات دیکھنے سے ہی بچے کے ذہن میں یہ جذبہ پیدا ہوتا کہ سبق یاد کرنا چاہیے. اور کچھ کہتے تو نہیں, صرف یہ ڈراوے کا انداز ہے. تو میرے عزیز طلباء کرام, اللہ کریم نے فرمایا, بات پہ توجہ کرنا, اللہ کریم نے فرمایا اقرا پڑھو. بات پڑھنے سے ہو رہی تھی, پہلے طالب علم بنو. پہلے آج کل ہمارے اندر یہ بڑی عجیب بات چل نکلی ہے کہ بچہ پڑھتا کچھ بھی نہیں, الف سے بے کچھ نہیں آتا, نہ بیچارہ مدرسہ پڑھا ہے, نہ بیچارے نورانی قاعدہ پڑھا ہے, نہ قرآن کریم پڑھا ہے. حدیث کی عبارت پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے اور مقام افسوس ہے. آج وہ کہاں طلباء چلے گئے, کہاں علماء چلے گئے. میں کہتا ہوں علماء تو موجود ہیں, لیکن ایسے طلباء نظر نہیں آ رہے جو ایسے ذوق شوق سے علم پڑھتے تھے. آج جس کو کچھ نہیں آتا, قرآن کریم کا ایک آیت مبارکہ وہ بھی نہیں پڑھ سکتا, آج اسے منبر پہ بٹھا دیا گیا ہے, سب سے بڑا خطیب بنا دیا گیا ہے. یہ ہمارا ماحول بھی عجیب ہے, جہلا والا انداز عام ہوتا جا رہا ہے. دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے. نبی کائنات سے فرمایا گیا اقرا پڑھیے. اللہ کریم نے بھی فرمایا اقرا پڑھیے. پہلے پڑھنا پڑے گا, اور خیرکم من تعلم القرآن کا بھی یہ مطلب ہے. پہلے پڑھو, پہلے طالب علم بنو, پہلے دینی خطیب نہ بن جاؤ. بعض حضرات کا خیال ہے جس کا گلا اچھا ہو, 2-4 کیسٹیں یاد کرے اور منبر و محراب کا وار بن جائے, خطیب بن جائے. جی بڑا کمال درجے کا خطیب ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنی کہتا ہوں بات کہ اپنے اندر جذبہ علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرو. بات لمبی ہو رہی ہے, میں کہاں بات ختم کروں. اللہ کریم فرمائیں گے اے حافظ قرآن ادھر آؤ. حافظ قرآن آئے گا, اللہ فرمائیں گے اقرا. کیا فرمائیں گے؟ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. آؤ میری بارگاہ میں, میرے دربار میں. آج حشر کا میدان لگا ہوا ہے, آج میرے سامنے آؤ اور پڑھنا شروع کرو. قرآن پڑھو. کیا پڑھو؟ قرآن پڑھو. آج قرآن پڑھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ. ہم پنجابی میں کہتے ہیں, اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھدا جا, جنت دیاں پوڑیاں چڑھدا جا. سبحان اللہ. جہاں قرآن کریم کی والناس سین آئے گی, وہیں پہ حافظ قرآن کا مقام بن جائے گا. تو میرے عزیز طلباء کرام, اس حدیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوا کہ پہلے طالب علم بن کر قرآن کریم پڑھو اور قرآن کریم کو یاد کرو, پھر قرآن کریم کی تفسیر پڑھو, شرح پڑھو, اور پڑھنے کے بعد آگے حدیث پاک کا مطالعہ کرو, بخاری شریف تک سارا علم حاصل کرو. جب تم مکمل عالم دین بن جاؤ, بلکہ عالم باعمل بن جاؤ. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. پھر اس کا مصداق بن کر میدان میں آؤ, اور میدان میں آ کر لوگوں کی تربیت کرو, لوگوں کو دین اسلام کی روشنی سے آگاہ کرو. اللہ اکبر کبیرہ. ایک آیت اور پڑھتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. اللہ کریم نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. کیا فرمایا؟ فرمایا قرآن میرا کلام ہے, قرآن بھی میرا ہے, قرآن کی حفاظت بھی میں اللہ خود کروں گا. یہ ہے قرآن کریم. قرآن رب کا ہے, حفاظت اللہ خود کریں گے. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں, یا اللہ تو حفاظت کیسے کرے گا, کیسے کرے گا؟ یہ آپ کا ایک کمرہ ہے مدرسے کا, کیا یہ انداز